رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا، اس کی وفات کو 1200 سال گزر چکے ہیں، 1200 سال، لیکن اتنی بڑی ولیہ تھی، 1200 سال کے بعد آج ہمارے زبان پر اس کا نام جاری ہوتا ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہوئے زبان پر اس کا نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالی اس کی قبر پر کروڑوں راحتیں فرمائے، کروڑوں برکتیں فرمائے، اور کروٹ کروٹ اللہ تعالی رحمتیں عطا فرمائے۔ بہت بڑی ولیہ تھی۔ وہ رات کو اپنے خامد سے پوچھتی، جی آپ کو میری کوئی ضرورت ہے؟ خامد کہتا نہیں، تو ساری رات عبادت میں گزار دیتی تھی، ساری رات اللہ کو یاد میں گزار دیتی تھی، اللہ کی یاد میں، رونے دھونے میں، دعائیں مانگنے میں، تلاوت کرنے میں گزار دیتی تھی۔ بہت بڑی ولیہ تھی۔ اس کا خامد جلدی انتقال کر گیا تھا، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے، بہت اللہ والے تھے، ہم سب کے امام ہیں۔ انہوں نے کہا، صرف اس وجہ سے ان کو نکاح کی خواہش نہیں تھی، انہوں نے کہا یہ بڑی نیک عورت ہے، میرا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے، شاید میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ انہوں نے پیغام نکاح خود جا کے دیا، فرمایا رابعہ میں سے شادی کر لو، نکاح کر لو۔ فرمانے لگی میں شادی کرنے کے لیے تو تیار ہوں، تو میری 4 باتوں کا جواب دے دو۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ اچھا میری دوسری بات کا جواب دو۔ فرمایا کہ قیامت والے دن جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے، سب کے اعمال نامے ہاتھ میں جائیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں، تو میرے دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ فرمایا یہ بھی تو نہیں کہہ سکتا، یہ بھی میں بتا نہیں سکتا۔ فرمایا اچھا تیسری بات، جب قیامت والے دن اعمال نامے تولے جائیں گے، کسی کا اعمال نامہ نیکیاں بڑھ جائیں گی، جھک جائیں گی، اور کسی کے گناہ والا پلڑا جھک جائے گا، میرا نیکیوں والا پلڑا جھکے گا یا گناہ والا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بھی تو نہیں بتا سکتا۔ اچھا انہوں نے کہا قیامت والے دن ہم نے پل صراط سے گزرنا ہی ہے، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں نیچے گر جاؤں گی یا پار ہو جاؤں گی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ یہ بھی تو میں نہیں بتا سکتا۔ فرمایا کہ جب تم یہ نہیں بتا سکتے تو چلے جاؤ، میں تو ان 4 باتوں کے جواب میں مشغول ہوں، ان کی تیاری کر رہی ہوں اور ان کے لیے اعمال کر رہی ہوں، آپ چلے جاؤ، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ کتنی بڑی ولی اللہ، کتنی بڑی ولیہ تھی، اللہ کو یاد کرنے والی، گناہوں سے بچنے والی، اللہ کی نافرمانی سے دور ہونے والی، کتنی بڑی ولی اللہ تھی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگی، اپنی خادمہ سے کہا جب میں رخصت ہو جاؤں، میری روح قبض ہو جائے، فرمایا کہ بس چند عورتوں کو جمع کر کے میرے کفن دفن کا انتظام کر لینا، اور بعد میں چند مردوں کو اکٹھا کر کے مجھے دفن بھی کر دیں، اور پھر جو ہے نا بعد میں سب کو بلا لینا، پھر سب کی اطلاع دے دینا، راتوں رات مجھے دفن کر دینا، زیادہ رکھنا نہیں۔ تو اس کی خادمہ نے ایسے ہی کیا، جا کے دفن کر دیا۔ تو پھر رات کو خواب میں دیکھا کہ چہرہ چمک رہا ہے، حالانکہ بدصورت تھی، ہونٹ بھی موٹے تھے، ساری بدصورتیاں اس میں پائی جاتی تھی۔ تو فرمانے لگی کیا ہوا؟ یہ میں آپ کا چہرہ سفید دیکھ رہی ہوں، آپ پر سبز رنگ کا لباس ہے، آپ خوش و خرم نظر آ رہی ہیں، خوبصورت چمک رہی ہے جیسے چاند چمکتا ہے۔ فرمانے لگی اللہ نے بخشش کر دی۔ فرمایا کہ اس لباس کا کیا ہوا جو آپ کو میں نے کفن میں دیا تھا، جو تہجد میں آپ لپیٹا کرتی تھی، اس لباس کا کیا ہوا؟ اور میں اللہ نے لپیٹ کر رکھ دیا ہے، اور یہ قیامت والے دن میرے نیکیوں والے پلڑے میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا اچھا پھر کیا ہوا؟ منکر نکیر کا کیا ہوا؟ اور میں منکر نکیر آئے اور انہوں نے کہا من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ میں نے ان کو کہا 40 سال زمین پر اپنے رب کو نہیں بھولی، اب میں کیا 4 ہاتھ نیچے آ کر اپنے رب کو بھول جاؤں گی؟
अपने रब को भूल जाओगी। उन्होंने कहा इसको छोड़ो, इससे क्या सवाल करने हैं, इसको छोड़ो, इससे क्या सवाल करने हैं। अब वो खुद सारे चले गए। अल्लाह ने मेरी बख्शिश का फैसला फरमा दिया, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। देखो मेरे प्यारे, औरतें अल्लाह को याद करके अल्लाह को राजी कर सकती है, नाफरमानी से बच के रब को याद करके गुनाहों से बच सकती है। आज हम औरतों को आम समझते हैं, घटिया समझते हैं। नहीं, औरतें भी वलीउल्लाह बन सकती है, औरतें भी अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकती है, औरतें भी अल्लाह ताला के नजदीक हो सकती है, औरतें भी अल्लाह ताला को राजी करके जन्नतें हासिल कर सकती हैं। इसके लिए मेरे प्यारे कोशिश करें, रब को राजी करने की फिक्र करें। औरतें मर्द, देखिए ये औरत हमसे मर्दों से कितना आगे बढ़ गई अल्लाह को राजी करके। दुनिया की चीजों में राहत नहीं जितना अल्लाह